بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیسی گھی گرم کر کے دودھ میں ڈال کر پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ گنے اور مولی کا رس پینے سے یرقان جیسی خطرناک بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ صبح کو لمبے لمبے سانس لینے سے انسان کا دماغ فریش رہتا ہے اور وہ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ آٹے کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا ہے تو آٹے کی بوری میں 1 چمچ شکر ڈال دیں، 1 سال تک آٹا خراب نہیں ہوگا۔ سو کر اٹھنے کے بعد دونوں آنکھوں کو ملنے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ ہو جاتا ہے۔ چقندر کے چھلکے کو ناخنوں کی جگہ پر مسلا جائے تو ناخن بہت دیر سے نکلتے ہیں۔ ہم وہاں خاموش رہتے ہیں جہاں 2 ٹکے کے لوگ باتوں سے اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ملٹھی کو 5 منٹ تک چوسا جائے تو گلا صاف اور ریشہ ختم ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھ کر اگربتی کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں کھل جاتی ہیں۔ دہی میں الائچی ڈال کر کھائی جائے تو بدن کی تھکاوٹ فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے تلفظ میں اگر غلطی ہو جائے تو زبان آگے نہیں بڑھتی جب تک وہ لفظ درست نہ ادا کیا جائے۔ نہار منہ اخروٹ کھایا جائے تو کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ جمائیاں لینے سے بدن میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ گھر کے صحن میں شکرقندی کاٹ کر رکھنے سے گھر میں چونٹیاں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ اگر گلے میں خراش ختم نہ ہو رہی ہو تو چاکلیٹ کھانے سے خراش ختم ہو جائے گی۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی مجبوریوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ رات کو دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تمہاری قدر نہیں کرتا اس کی اور بھی قدر کرو، کیونکہ زندگی کے کسی موڑ پر اسے تمہاری قدر کا احساس ضرور ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے دھونے کے بعد چمک اٹھیں تو نمکین پانی سے دھوئیں۔ جھوٹ اس لیے جیت جاتا ہے کیونکہ سچ کا ساتھ دینے کی اوقات سب کی نہیں ہوتی۔ کپڑوں پر چائے کا داغ لگ جائے تو کپڑوں پر کچی پینسل کی ربڑ سے داغ کو رگڑو تو چائے کا داغ مٹ جاتا ہے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جس گھر میں زیادہ مکھیاں آ جائیں وہاں بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ ارکے گلاب سے ماتھے کی مالش کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا کیونکہ اسے اپنے پر اعتماد ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جنہیں دل کا مسئلہ رہتا ہے وہ آڑو کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ آڑو دل کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ ہر خاموشی گھمنڈ نہیں ہوتی، کچھ ٹھوکریں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر کسی سے بولنے کا من نہیں کرتا۔ جس گھر میں پرندے زیادہ سے زیادہ آتے ہوں اس گھر میں خوشیاں اور رزق بارش کی طرح برستا ہے۔ زیادہ جمائیاں لینے سے بدن میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر غلطی سے گلے میں سوئی یا مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو کیلے کا استعمال زیادہ کریں، سوئی نیچے اتر جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر مت پیو، کشمش بلغم کو کم کرتی ہے۔ کدو کھاؤ کیونکہ یہ سبزی دماغ کو طاقت دیتی ہے۔ جس حد تک ممکن ہو لہسن کا استعمال کرو کیونکہ 70 بیماریوں کی دوا ہے۔ کلونجی ہر درد کی دوا ہے سوائے موت کے، کیونکہ موت کی کوئی دوا نہیں ہوتی۔ مٹی کھانے سے پرہیز کرو اس لیے کہ مٹی کھانا میری امت پر حرام ہے۔ کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ تمہاری غذا میں بہترین غذا روٹی اور پھلوں میں بہترین پھل انگور ہیں۔